شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ 5000 سال قبل مصر میں حکمرانوں کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون متلق العنان حکمران ہوتا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ایک فرعون کے دور میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قبطیوں کا تعلق حکمران طبقے سے تھا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے اور اللہ کے پیغمبر کے منتظر تھے جس کی آمد کی بشارت دی گئی تھی اور جسے انہیں اس مصیبت بری زندگی سے نجات دلانی تھی۔ فرعون نے بھی اس بشارت کے بارے میں سنا۔ اس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والا ایک لڑکا ایک روز فرعون کی بربادی کا باعث بنے گا اور اپنی قیادت میں انہیں مصر سے لے جائے گا۔ چند روایات کے مطابق اسے ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ نے سوائے بنی اسرائیل کی بستیوں کے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے نے اس کی تشریح یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے سے روکنے کے لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ تک اس کے حکم پر عمل ہوتا رہا، پھر اس کے مشیروں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کو ایسے گھٹیا کام انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے کرنے پر کوئی اور آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر ان بچوں کا قتل اسی طرح جاری رہا تو جلد ہی ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور پھر گھٹیا کام کرنے کے لیے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس بات سے بچنے کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے تحت بنی اسرائیل کے بچوں کو 1 سال قتل کیا جاتا اور دوسرے سال بخش دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، لہٰذا وہ محفوظ رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال پیدا ہوئے اور یوں انہوں نے اپنا پہلا سانس موت کے سائے میں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کچھ عرصہ تک چوری چھپے انہیں دودھ پلاتی رہی، لیکن جلد ہی انہیں واضح ہو گیا کہ ان کی موجودگی کا راز کھل جائے گا اور فرعون کے ہر کارے انہیں مار ڈالیں گے۔ ان کی فکر اور تشویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تب اللہ کا حکم آیا، ان سے کہا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری کو دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک روز ان کے بیٹے کو ان کے پاس واپس لے کر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، انہوں نے ٹوکری میں ڈالا، پھر ٹوکری کو دریا میں بہا دیا۔ تاہم انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کرے۔ جیسے ہی ٹوکری نے پانی کو چھوا، نیل کی موجیں پرسکون اور مہدم ہو گئیں اور یہ آرام اور سکون سے بہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس کا پیچھا کرتی رہی۔ ہوتے ہوتے ٹوکری فرعون کے محل کے نزدیک دریا کے کنارے سے آ لگی۔ فرعون کے خادموں نے ٹوکری کو دیکھ کر اسے باہر نکالا اور اسے فرعون اور اس کی ملکہ بی بی آسیہ کی خدمت میں لے گئے۔ اپنے شوہر کے برعکس بی بی آسیہ مومنہ، رحم دل اور مشفق خاتون تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب انہوں نے ٹوکری میں ایک خوبصورت بچے کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پایا تو ان کا دل بے اختیار ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو گود لے کر اس کی پرورش کرنا چاہتی ہیں۔ قدرے تعمیل کے بعد فرعون مان گیا۔ بی بی آسیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچے کے لیے ایک آنا کا انتظام کیا جائے
کئی عورتیں آئیں اور بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ بی بی آسیہ کو اس پر بہت تشویش ہوئی۔ چند روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ ٹوکری کے پیچھے پیچھے محل میں چلی آئی تھی وہاں موجود تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کیوں کر رہی تھی، اور اس نے جواب دیا تھا کہ وہ ایسا تجسس کے مارے کر رہی تھی۔ جب اس نے ملکہ کی پریشانی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس کا دودھ پینے سے بچہ انکار نہیں کرے گا۔ بی بی آسیہ کے کہنے پر وہ گئی اور اپنی والدہ کو لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے سینے سے لگایا گیا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی آسیہ بہت خوش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی ان کی آنا مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت سے محفوظ رکھا اور انہیں ان کی والدہ سے پھر ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن کے محل میں پرورش پائی اور آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنے۔ اللہ کے کام بڑے پر اسرار انداز میں انجام پاتے ہیں۔ ہم انسان چھوٹا ذہن اور کمزور نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس لیے پریشانیوں اور شک شبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر کامل ایمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی وجہ کے تحت ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی پریشانی، خوف، شک شبے کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہم آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہماری نئی اور ہر آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔